اشعار کی صورت میں ان کو بچپن میں سے اپنے عقیدے اور نظریے یاد ہو جاتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر نعت کو نعت کے انداز میں پڑھا جائے، اس ادب و احترام سے پڑھا جائے، اشعار میں بھی اس معیار کا خیال رکھا جائے، انداز میں بھی ادب و احترام ملحوظ ہو، تو نعت شریف سننا عقیدت اور محبت مصطفیٰ علیہ السلام کے دلوں میں کئی گنا بڑھا دیتا ہے. لیکن جب ہم اس مجلس سے اٹھ کر جائیں تو ان مجلسوں کو، ان محافل کو اتنا بامقصد ہونا چاہیے کہ ہر بندے کو پتہ ہو کہ وہ اس مجلس سے گھر کیا لے کے جا رہا ہے. گھر کیا لے کے جا رہا ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف لنگر کا لفافہ پکڑ کے یا ڈبہ پکڑ کے گھر جانا ہے. گھر لے کے جا رہا ہے اس سے مراد کہ اس محفل سے کیا سیکھ کے جا رہا ہے، اس محفل سے کیا سبق لے کے جا رہا ہے، اس محفل سے کیا برائی چھوڑنے کی نیت لے کے جا رہا ہے، یا کیا اچھائی اپنانے کی نیت لے کے جا رہا ہے، یا کیا عقیدہ یاد کر کے جا رہا ہے، کیا نظریہ مضبوط کر کے جا رہا ہے. محفل بامقصد ہونی چاہیے. یہاں سے جانے والے سننے کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ محفل سے گھر کیا لے کے جا رہا ہے. ہمارے اکابر نے جو بہت زیادہ محافل کے بارے میں کہا کہ اپنے انداز میں محافل والوں کو بھی، کروانے والوں کو بھی مہربانی فرمانی ہوگی، غور کرنا ہوگا، تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہوگا. صرف اشتہار میں اپنا نام، یہاں پر الحمدللہ ایک نظریاتی نشست ہے، میں اوور آل بات کر رہا ہوں، صرف اشتہار میں نام اور جو ہے وہ پیسے نچھاور کرنا، مجمع کے سامنے کھڑے ہو گئے، صرف یہ کام نہیں کرنا ہوگا کہ صرف اچھی سی خطیاں لے لینی ہے اور پورے مجمع کے سامنے ایک ایک نوٹ دکھا کے جو ہے اس کی نمائش کرنی ہے. یہ کام تک محدود نہیں رہنا ہوگا، بلکہ محافل کو اب ضرورت ہے، بالخصوص سنیوں کے آگے. ہمارے اکابر علماء بھی آج بھی یہ بات کرتے ہیں اور پہلے بھی کرتے رہے، خدا کا واسطہ دے کر کہنا ہوگا کہ آج کا دور جس رفتار سے چل رہا ہے، اسی طرح اگر آپ نے اپنا وقت گزارتے رہے تو بات نہیں بنے گی. ان محافل کو بامقصد بنانا ہوگا، امپورٹنس دینی ہوگی اس پیغام کو کہ مجمع جو آ رہا ہے وہ گھر پیغام کیا لے کے جا رہا ہے اور کیا سیکھ کے جا رہا ہے. تو یاد رکھیے گا، اگر کوئی رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس سے وابستہ ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم اور دامن رحمت کو تھامے گا، سب سے پہلا جو اس کو سبق ملے گا وہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرو، قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ، قرآن کو اپنے لیے خضر راہ بناؤ، قرآن کو اپنے لیے روڈ میپ بناؤ، قرآن کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اس کے بتائے ہوئے رستے پر زندگی گزارو. آج سب سے پہلے جب نعت خوان سے بھی تقاضا کیا جاتا ہے نا، نعت شریف پڑھتے ہوئے، تو کہا جاتا ہے بھئی آج ماحول بنا دینا ہے، آج ماحول بن جائے محفل میں. وہ کہتا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ سب آنکھیں اشکار ہو جائیں اور ایک عشق رسول کے زمزمے بکھر جائیں محفل میں. کہا جاتا ہے بھئی ماحول اس کو نہیں کہتے، ماحول اس کو ہے کہ 36 دفعہ مجمع ہاتھ اٹھا لے، 28 مرتبہ جو ہے ہاتھ اٹھانا تصدیق کے لیے ایک بات کی، وہ تو چلو ہاتھ بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے، لیکن جو ہے وہ ایک شور شرابہ محفل میں ہو جائے. یاد رکھیے گا، ماحول بننا اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھیں رسول اللہ کی محبت سے اشکار ہو جائیں. ماحول بننا اس کو کہتے ہیں کہ بے نمازی نمازی ہونے کا ارادہ کر لے. ماحول بننا اس کو کہتے ہیں کہ شریعت کا تارک شریعت کو اپنانے کا ارادہ کر لے. ماحول بننا اس کو کہتے ہیں کہ لوگ حضور علیہ السلام کا دین سیکھ لیں، شریعت سیکھ لیں اور عقیدہ اہل سنت کو سیکھیں اور اس پہ قائم رہنا اپنی زندگی کے لیے مقصد بنا. تو یاد رکھیے گا اصل ماحول یہ ہے. پھر جب بیان کے لیے بھی کوئی آتا ہے، اس کو بھی بیان کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک تو آپ نے بیان میں فلاں 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 اشعار سنانے ہیں، فلاں 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 واقعات سنانے ہیں. اب آپ کے سارے فرمائشی پروگرام سے آپ کو بات تو ہو گئی، آپ کا تو ذوق آ گیا، لیکن جو ہے جس میں مراد ہوتی ہے وہ کون کرے گا؟ تو آپ جو سننا جو ہے وہ چلے نعت خوان کی حد تک محدود رکھیں. اگر گفتگو سنتے ہیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ پیغام سننے کی نیت سے لیں اور اس کو لے کے گھر جائیے. اس کے بڑی بھرپور طریقے سے آپ نے میری بات کو سننا ہے، بڑے بھرپور طریقے سے. جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو اس بات کو سمجھتے ہیں، اب مقاصد جس کے وابستہ ہوں گے وہ اس بات کا یقیناً انکار کرے گا. تو بڑے غور سے اس بات پر توجہ رکھیے. حضور علیہ السلام کے ساتھ جب انسان وابستہ ہوگا، حضور علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہوگا، دامن رحمت سے وابستہ ہوگا، سب سے پہلا اس کو درس ملے گا کہ قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لو، قرآن کو اپنے لیے روڈ میپ بناؤ، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارو، قرآن کریم کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. قرآن کریم میں ایسی ہدایت ہے جو ایک آفات کی ہدایت ہے، آفات کی اور عالمگیری کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے نازل کیا. اور یہ صرف اس میں یہ نہیں کہ برکت کے لیے پڑھنا ہے، صرف یہ نہیں کہ رمضان آ جائے تو صرف ثواب کی نیت سے جو ہے وہ ایک قرآن مکمل کر دینا ہے، صرف یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کوئی دنیا میں سے اگر کوئی چلا جائے تو اس کو اشارے ثواب کرنے کے لیے پڑھ دینا ہے. قرآن کریم کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے لیے رہنما اصول بیان کرائے ہیں. اس کتاب کے
بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے اس کتاب کا، اس کتاب کی ایک منفرد ترین شان یہ بھی ہے کہ دنیا کے کسی واقع آف لائف کا بندہ جب قرآن سے رہنمائی چاہے گا، جس دور میں چاہے گا اور جس شعبے میں چاہے گا، قرآن اس کی براہ راست رہنمائی کرتا نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام جلال الدین سیوطی اس کا ذکر کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس جس کو ترجمان قرآن بھی کہا جاتا ہے، اور جبرائیل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کا یہ غلام حبر الامہ ہے، قرآن کا بڑا عالم ہے، قرآن کو جاننے والا، حبر الامہ کا لقب جس کو حضرت جبرائیل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے حبر الامہ کا لقب سے جس کا ذکر کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کریم کا وہ عالم جو اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ ارشاد فرمانا جو آپ نے سنا ہوگا، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، امام سیوطی نقل کرتے ہیں، دیگر مفسرین نے بھی قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں اس کو قرآن سے تلاش کر سکتا ہوں۔ یہاں پر مفسرین نے کلام کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کے پیچھے مقصد ہے، یہ فرمانے کا کیا مقصد ہے کہ اگر اونٹ کی رسی گمے تو میں اس کو قرآن سے تلاش کروں گا، اس سے مراد کیا ہے؟ کہا وہ علوم قرآن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، قرآن کریم میں کتنا علم ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اتنا علم رکھا ہے، صرف احکام شریعت نہیں، صرف نماز کیسے پڑھنی ہے یہ نہیں، صرف مسائل نہیں، صرف مسائل دین یا مسائل احکام شریعت ہی نہیں، کہا قرآن کے علوم میں اتنی وسعت ہے کہ کوئی دنیا کی کسی چیز کے بارے میں بھی رہنمائی چاہے گا، دل کا دروازہ کھول کر قرآن پڑھے گا تو قرآن اس کی رہنمائی کرتا نظر آئے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ وجہ ہے کہ حبر الامہ ترجمان القرآن حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن میں اتنا علم ہے اور قرآن میں اتنے علوم ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو قرآن میں اللہ نے اتنا علم رکھا ہے کہ میں اپنی رسی کو بھی تلاش کر سکتا ہوں۔ یہ علوم قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص چاہے کہ اس کو علم مل جائے، جو بھی علم چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن کا پڑھے، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کا دامن تھام لے، اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا فرمائے گا۔ اب انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی دین کا علم چاہتا ہے، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی احکام شریعت کو جاننا چاہتا ہے، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی احکام دین میں سے بنا علم چاہتا ہے تو وہ قرآن پڑھے، مطلقاً فرمایا کہ جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ قرآن پڑھ لے۔ قرآن خالق کائنات کی کتاب ہے، جو علم خالق کائنات کے بارے میں دے گا وہ کوئی اور نہیں دے سکتا، اس لیے علم کا متلاشی جو بھی ہے اس کو چاہیے کہ قرآن کو تھامے، قرآن کو پڑھے اور سمجھ کے پڑھے۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں ابھی رمضان آ رہا ہے جو سارا سال قرآن کو ہاتھ نہیں نکالتے لگاتے وہ بھی قرآن کو کھولیں گے، بہت اچھی بات ہے، یہ نہیں کہ آپ ان کی حوصلہ شکنی کریں، کبھی سارا سال نہیں پڑھ رہے تو آپ پڑھ رہے ہو، چلو ان سے تو بہتر ہے نا جو رمضان میں بھی نہیں پڑھ رہے، پڑھ تو رہے ہیں، پڑھنے والے کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، کسی صورت حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مشکل میں آ جائے وہ اللہ سے دعا کرنے کے لیے مسجد آئے تو جو روز آنے والا ہوتا ہے اس کو تانے مارتا ہے، آپ مشکل پڑی ہے تو اللہ کے دروازے پہ آیا ہے نہ بابا، اس کو تانے نہیں مارنے بلکہ اس کو اتنے اچھے انداز میں ویلکم کرو کہ وہ ہمیشہ مسجد میں آنا اپنے لیے سعادت سمجھے، یہ نہ ڈرے کہ مسجد میں گئے تو تانے پڑیں گے۔ اگر یہ بھی بات ہے کہ کوئی مشکل میں آیا ہے اور اللہ کے دروازے پہ آ رہا ہے ویسے نہیں آتا تو چلو یہ بھی تو دیکھو کہ اس کو اللہ کی ذات پر ایمان ہے کہ اگر مشکل دور کرے گا تو اللہ دیکھے گا، خوبیاں دیکھا کرو، خامیوں کی طرف نہ جایا کرو۔ اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میں جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے اور سال میں ایک دفعہ رمضان میں ہاتھ لگائیں گے، تیزی کے ساتھ، فل سپیڈ کے ساتھ، رفتار کے ساتھ، اتنی رفتار کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ الفاظ بھی سمجھ نہیں لگ رہے اور بولے نہیں میں نے رمضان میں 6 ختم قرآن کر دیے، تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا 6 ختم قرآن نہ کرو، بے شک 1 ختم قرآن کرو لیکن اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کے پڑھو، کیونکہ قرآن صرف مہینے میں 6 دفعہ رمضان میں ختم کرنے کے لیے اللہ نے نازل نہیں کیا بلکہ قرآن اللہ نے ہدایت اور رہنمائی نازل کیا ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اس لیے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، سمجھ سمجھ کے پڑھو۔ رمضان میں آپ پورا نہیں پڑھ سکتے 15 سپارے پڑھ لو، غیر رمضان میں بھی تو قرآن پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھو، تفسیر کے ساتھ پڑھو اور اس کو سمجھ کے پڑھو تاکہ یہ تمہاری زندگی کے لیے رہنما اصول مرتب کر سکے، رہنما اصول مرتب کر چکا ہے اور اس کو تم سیکھ سکو۔ اللہ اکبر۔ مفسرین فرماتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، مستدرک میں موجود ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے۔ اب کہا کہ اللہ تعالیٰ کا دسترخوان کیوں فرمایا، علیہ السلام نے اس کو دسترخوان کیوں فرمایا، کہا وجہ یہ ہے
کہ دسترخوان پہ نعمتیں پڑی ہوتی ہیں. اب کسی غریب کا دسترخوان ہوگا اس کی استطاعت کے مطابق اس میں نعمتیں پڑی ہوں گی, کسی امیر کا دسترخوان ہوگا اس کی عیسائیت کے مطابق اس میں نعمتیں پڑی ہوں گی. بادشاہ وقت کا دسترخوان ہوگا تو اس میں تمام نعمتیں تقریباً وہ کوشش کرے گا کہ جتنی اکٹھی کر سکتا ہے کر لے, اس کی شان کے مطابق نعمتیں پڑی ہوں گی. اب بتاؤ جو اللہ کا دسترخوان ہوگا کون سی ایسی نعمت ہے جو اس میں موجود نہ ہو؟ کہا علم کے اعتبار سے بھی قرآن اللہ کا دسترخوان ہے. کوئی علم ایسا ہے ہی نہیں, کوئی رہنمائی ایسی ہے ہی نہیں, کوئی کامیابی ایسی ہے ہی نہیں جو قرآن کا قاری قرآن سے ڈھونڈ کے حاصل نہیں کر سکتا. تو قرآن کو اپنے لیے یہ اللہ کا دسترخوان ہے, اس دسترخوان سے کھانا اپنی عادت بناؤ, اس دسترخوان میں بیٹھنا اپنی عادت بناؤ, اس دسترخوان سے رہنمائی لینا اپنی عادت بناؤ. یہ وہ رہنمائی دے گا جس کا تم تصور میں نہیں کر سکتے. اب یاد رکھیے گا قرآن کریم اللہ کا مخلوق کے ساتھ آخری کلام ہے, کیونکہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے, اللہ کے آخری نبی ہے. ختم نبوت کا تاج حضور علیہ السلام سر پہ سجا کے آئے ہیں, کیونکہ حضور آخری نبی ہے تو قرآن اللہ کا مخلوق کے ساتھ آخری کلام اور فائنل ڈائلاگ ہے اللہ تعالیٰ کا قیامت سے پہلے مخلوق کے ساتھ. اب قیامت تک کیونکہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنا, کسی اعتبار سے نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے, نہ بروزی نبی آ سکتا ہے, نہ تشریفی نبی نہ غیر تشریفی نبی. حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. حضور علیہ السلام ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے آ گئے ہیں. اب کیونکہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں تو قرآن اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ آخری کلام اور فائنل کلام اور فائنل ڈائلاگ ہے. اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہونے والے ہر معاملے کے لیے رہنمائی فرما دی ہے. پہلے انبیاء علیہ السلام آتے اپنے دور کے لوگوں کے لیے رہنمائی لے کے آتے, وہ قبر انور میں تشریف لے جاتے اور نبی آ جاتے اور رسول آ جاتے, وہ رہنمائی لے کے آتے. لیکن اب کیونکہ قیامت تک کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا, قیامت تک کسی اور رسول نے نہیں آنا تھا, تو ضروری تھا کہ قرآن میں قیامت تک آنے والے ہر دور کے لیے ایسی رہنمائی دی جائے کہ کسی دور میں قرآن ہسٹری کی کتاب نہ بن جائے, کسی دور میں ایسا نہ ہو سکے کہ امت مسلمہ قرآن سے رہنمائی حاصل نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے اس عالم الغیب نے قرآن میں ہر قیامت تک آنے والے ہر دور کی رفتار کو مد نظر رکھتے ہوئے, ہر دور کی رفتار کو سامنے رکھتے ہوئے, ہر دور کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے, ہر دور کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے قیامت تک کے ہر معاملے کا واضح بیان فرما دیا. اور قرآن خود اپنا دعویٰ فرماتے ہوئے کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو. اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا شے سے مراد ہر شے ہے, کائنات کے ہر شے پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے, کوئی شے ایسی ہے نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز کے لیے واضح رہنمائی فرما دی. یہی وجہ ہے کہ مولا حضرت سیدنا خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہنیں آپ پہلے اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک میری امت کے علماء قرآن سے استفادہ کریں گے, قرآن سے انگریزی کریں گے, قرآن سے سیراب ہوتے رہیں گے, لیکن اس کے عجائبات ختم نہ ہوں گے. تو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ہر دور آئے گا, ہر دور کے نئی قوم ہوگی, نئے مسائل ہوں گے, نئے سوالات ہوں گے, نئے تقاضے ہوں گے, لیکن ہر دور میں میری امت کے علماء جب اس دور کے جدید مسائل کو بھی قرآن سے تلاش کریں گے تو قرآن ایسے رہنمائی کرے گا کہ لوگ سمجھیں گے یہ اس دور میں رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے, یا اس دور کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے. آج سے 500 سال پرانی کتاب یا 500 سال پرانی ہدایات یا آج کی اس جدید ٹیکنالوجی کے گلوبلائزیشن کے دور میں کیا نافذ العمل ہوں گی؟ ہرگز نہیں. بڑے بڑے سائنٹسٹ میں نے کل کبھی ہزاروں کے اجتماع میں ذکر کیا تھا, افلاطون کو دیکھا جاتا ہے کتنے بڑے بڑے لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے, بڑے بڑے سائنٹسٹ جس کو سائنس کی دنیا کا رہنما مانا جاتا ہے, آج میٹرک کا بچہ ان کی باتوں پر رد کر دیتا ہے کیونکہ اس سے نئی تحقیق آ گئی ہے, تحقیق آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. تمام دور کے تقاضے اپنے تھے. 500 سال پہلے جن کو بڑا محقق مانا جاتا تھا, آج ان کی کتابیں ہسٹری کے دور میں تو پڑھی ہیں, لیکن لوگ دیکھتے ہیں کہ دیکھو 500 سال پہلے دنیا ایسی چلتی تھی. آج ان کی بات نافذ العمل نہیں ہے, لیکن قرآن اپنے دور میں جب نازل ہوا ہے رسالت میں, اس وقت بھی ایسے رہنمائی کر رہا تھا کہ اس دور کے ہر مسئلے کو قرآن سمجھا رہا تھا. پھر 500 سال بعد جب زمانہ بدل چکا تھا, قرآن ہسٹری کی کتاب نہیں سمجھا گیا بلکہ قرآن اس دور کے مسائل کا حل بتا رہا تھا. اور آج 1450 سال بعد جب دنیا ترقی کی اتنی تیز رفتار سے جا رہی ہے, کیا قرآن ہسٹری کی بک کہلاتا ہے؟ کسی صورت نہیں. آج بھی آج کا دور کے مسائل میں قرآن ایسے رہنمائی
کر رہا ہے کہ لوگ کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ 1450 سال پہلے نازل ہوا ہے، لیکن آج بھی اتنا ریلیونٹ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ساری کتاب آج کے دور کو مد نظر رکھ کے نازل ہوئی تھی۔ یہ قرآن میں زندہ معجزات میں سے معجزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات، شیر خدا، ذات بطول، باب المدینہ العلم، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی چاہتا ہے، اگر کوئی مجھ سے کسی شے کے بارے میں بھی سوال کرنا چاہتا ہے، حضرت علی یہ چیلنج کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ تم اپنی مرضی کے مطابق موضوع رکھو، کسی شے کے بارے میں بھی سوال کرو گے اگر مجھ سے تو میں تمہیں قرآن سے اس کا جواب نکال کے دوں گا۔ یعنی اگر عقیدے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، احکام دین کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، عبادت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، اخلاق کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، اعمال کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، احوال کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، قصص کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، زمین و آسمان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، زمین و آسمان کی تخلیق ہو، تم علوم دینیہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو یا دنیا کے معاملات کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، سیاست کے کاروبار کے معاملات میں پوچھنا چاہتے ہو، یا آج کا دور کے اگر تمام محققین کی تحقیق کو سامنے رکھے تو وہ مولا علی نے کہا آج ہم مولا علی کے غلام کہہ سکتے ہیں۔ دنیا کو اگر تم سائنس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، ٹیکنالوجی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، آج جن چیزوں کو تم انوینٹ کر رہے ہو ان انوینشنز کے بارے میں کر کے سوال کرو، قرآن سے اس کا ایسے جواب دیں گے کہ تم آغوش حیرت میں مبتلا ہو جاؤ۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب قرآن کو پڑھا جائے گا، جب قرآن کو تھوڑا سا وقت دیا جائے گا، جب قرآن کو سمجھا جائے گا اور پڑھا جائے گا۔ قرآن کریم رسول اللہ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ ان 3 معجزات میں سے ایک ہے جو پہلے کسی کو بھی نہیں ملے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ جس طرح شق القمر ہے، حضور نے چاند توڑا، کوئی اور ایسے نہ کر سکا۔ شب معراج کا جو معراج کا معجزہ ہے، حضور جیسے لامکان کے مکی ہوئے، کوئی اور ایسے لامکان کا مکی نہیں ہوا۔ اسی طرح قرآن حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور قرآن کی میں نے اس دن بھی جب 2 جنوری کو ملحدین کے سوالات کے جوابات میں خطاب کیا تو اس میں کہا آج ملحد کہتے تو ہے کہ بھئی قرآن میں ایسا کیا خاص ہے، کون سا کوئی بحث کرنی ہے، اپنے یونیورسٹی کے کمروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ ڈھنگوسلے مارے ہیں، کسی سے سننا تو نہیں ہے۔ ہم پوری یونیورسٹیز کو غلط نہیں کر رہے، ہم اپنے بچوں کو جانے کی ترغیب کرتے ہیں، لیکن میں ملحدین میں کہہ رہا ہوں خالی باتیں کر رہی ہیں نا بھائی قرآن اللہ کی کتاب ہے، اگر اس میں تو ایسے باتیں ہیں، اس میں تو کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا، میں نے کہا تو یہ ڈھنگوسلے مارتے ہو کہ اگر قرآن اللہ کی کتاب ہوتی تو اس کا لیول اور ہونا چاہیے تھا، اس کتاب کا لیول وہ نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اللہ کی کتاب کا ہونا چاہیے تھا۔ تو میں نے کہا تمہارے جیسے کروڑ لاکھوں لوگ ہیں 1450 سال میں، اور لاکھوں گزر گئے، کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ 1450 سال سے قرآن کا یہ چیلنج قرآن میں موجود ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو یہ بشر کا کلام ہے تو کوئی بشر اس کی 10 صورتوں جیسی صورت لا کے دکھا دے، کوئی بشر اس کی 1 صورت جیسی صورت لا کے دکھا دے، اگر وہ بھی نہیں لا سکتا تو اس کی 1 آیت جیسی آیت لا کے دکھا دے، اور پھر قرآن چیلنج کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سن لو یہ وہ کتاب ہے کہ ساری کائنات بھی مل جائے اور پھر ایک دوسرے کی مددگار بن جائے، پھر بھی ساری کائنات مل کے بھی جس کی 1 آیت جیسی آیت نہ لا سکے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ تم لوگ نموزیاں تو مار رہے ہو کہ اگر یہ خدا کی کتاب ہے تو اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ میں نے کہا کہ تم آؤ میدان میں اترو، ہمت کرو، بڑے بندے خان بنتے ہو، قرآن کی کسی صورت جیسی صورت لا کے دکھاؤ، آیت جیسی آیت لا کے دکھاؤ، پھر اپنے کمرے میں بیٹھ کے اس کو قرآن کے ساتھ رکھ کے دیکھو کہ کیا اس میں وہ ربط ہے، کیا اس میں وہ معاملہ ہے، کیا اس میں ویسے رہنمائی ہے، کیا اس کے ایک ایک لفظ میں 1450 سال تک کلام ہو سکتا ہے۔ 1450 سال کی تاریخ علوم قرآن مذہبی مفسرین کو پڑھو، کتابیں لکھی جا رہی ہے، ابھی تک نہ کوئی حق ادا کر سکا اور نہ قیامت تک کوئی حق ادا کر سکتا ہے۔ پھر دیکھو کیا اس میں وہ ربط ہے، کیا اس میں وہ ظاہری و باطنی مفہوم ہے، کیا اس میں وہ رہنمائی ہے۔ جب تم خود کر کے دیکھو گے تمہیں پتا چل جائے گا تم کتنے پانی میں کھڑے ہو۔ جب قرآن نازل ہوا تو لوگوں نے اختلاف کیا، اللہ نے کہا اس کی 10 صورتوں جیسی صورت لا کے دکھاؤ، اس کی 1 صورت جیسی صورت لا کے دکھاؤ، اس کی 1 آیت جیسی آیت لا کے دکھاؤ۔ کہا تم کیا ہو، ساری کائنات مل کے ایک دوسرے کی مدد بھی کرے تو اس کی 1 آیت جیسی آیت نہیں لا سکتی، اسے قرآن کہتے ہیں۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی
مولا علی نے اس کو دیوار کعبہ پہ لکھ دیا، کہا یہ حجم کے اعتبار سے قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے، کوئی لا کے دکھائے اس کی صورت جیسی کوئی صورت۔ بڑے بڑے شاعر ادیب اکٹھے ہو گئے، اہل زبان اکٹھے ہو گئے، لیکن قرآن کی صورت جیسی صورت نہ لا سکا۔ لبید نامی دنیا کا اس وقت اہل عرب کا زبان پہ ناز تھا، فصیح اللسان ہونے پہ ناز تھا، سب سے بڑا اس کو فصیح مانا جاتا تھا اور ادیب اور شاعر مانا جاتا تھا۔ اس کو ڈھیر خدمت کر کے ابو جہل نے بلوایا، کہا کہ تمہاری منہ مانگی قیمت دیں گے، تمہیں خزانوں میں تول دیں گے اور کئی جو مانگو گے دیں گے۔ یہ سورہ کوثر ہے ان مسلمانوں کے قرآن میں، کہتے ہیں ہماری سب سے چھوٹی صورت ہے، اس جیسی صورت لا کے دیکھا۔ اس نے کہا مسئلہ ہی نہیں، اس کو ایک مقام دے دیا۔ کچھ دن لگ گئے، کچھ دن کے بعد ابو جہل گیا، دیکھا اس کو ہڈیوں اور چمڑوں پہ لکھا جاتا تھا، ہڈیوں اور چمڑوں کا ڈھیر لگا ہے۔ ابو جہل نے پوچھا یہ سارا لکھ لیا؟ کہا نہیں، سارا تو نہیں لکھا، لیکن ایک چیز لکھی ہے وہ تمہیں دیتا ہوں، پڑھ دو اور اپنے بڑوں کو جا کے پڑھا دو اپنے باقیوں کو۔ بڑا خوش ہو گیا ابو جہل، کہا کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جب قرآن کی تلاوت کی، دنیا آغاز شہرت میں مبتلا ہو گئی۔ میرے امام اہل سنت حضرت سیدنا امام احمد رضا خان بریلوی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب کو زبان پہ بڑا ناز تھا، اپنے فصیح اللسان ہونے پہ بڑا ناز تھا، اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، جو خود عربی تھے نا دوسروں کو عجمی کہتے تھے، اپنی زبان کے آگے کسی کی زبان سمجھتے نہیں تھے، زبان بولتے تھکتی نہیں تھی، اپنی قادر الکلامی پر ناز کرتے تھے۔ کہا لیکن جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی زبان کھولی تو کہا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، یا رسول اللہ آپ کے آگے یوں ہیں دبے لچے۔ فصحاء عرب کے بڑے بڑے جن کی ویسے زبان نہیں تھکتی، میرے نبی کے سامنے آئے تو کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ میں نثار تیرے کلام کا، ہر بیان کے مقابلے میں بیان ہوتا ہے، ہر بیان سے اچھا بیان ہو سکتا ہے، ہر سخن سے اچھا سخن ہو سکتا ہے، ہر کلام سے اچھا کلام ہو سکتا ہے، لیکن میں نثار آپ کے کلام پر، میری یوں تو کس کو زبان نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی زبان وہ ہے، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ قیا ہے جس کا قیا نہیں۔ 1450 سال گزر گئے، بڑے بڑے ادیب بھی آئے، محقق بھی آئے، لیڈر بھی آئے، بڑے بڑے لوگ دنیا میں آتے رہے، لیکن کسی کا کلام مصطفیٰ کے کلام کے آگے کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ بس چند باتیں اور سنی، پھر میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں۔ قرآن کے بہت سے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے، آج کی جدید سائنس اپنی رفتار پہ چل رہی ہے اور اپنی آپ کو الٹیمیٹ پاور سمجھ کے بیٹھی ہے۔ ہم نے تو کووڈ کے دنوں میں بڑا سوال پوچھا تھا لوگوں سے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ اب سائنس اور ٹیکنالوجی وہاں پہنچ گئی ہے کہ اب دنیا کی کسی چیز کو بھی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے سامنے نہیں آ سکتی، کسی بھی چیز کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے بڑا لوگوں سے پوچھا کہ کہاں گئے تمہارا ہوا میں اڑنے والا انسان، ہوائی آپریشن بند ہے، کہاں گئے تمہاری ٹیکنالوجی پہ چلنے والی ریاستیں، اپنے ملک کے گھروں کے دروازے بند کر کے پولیس کھڑی کی ہے کوئی گھر سے نہ نکلے، کہاں گئے تمہارے ٹیکنالوجی کے دفتر، منہ پہ کپڑے باندھ کر تالے لگائے ہوئے ہیں، گھٹنوں پہ بیٹھ کے بڑی ریاست کا سربراہ کہہ رہا ہے اب آسمان والے کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں بچا سکا۔ کووڈ کا جراثیم آپ کو پتا ہے کتنا ہے؟ کووڈ کا جراثیم صرف اتنے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں جتنا کووڈ پھیلا تھا نا اس کو اکٹھا کیا جائے تو 1 گرام سے زیادہ اس کی تعداد نہیں بنتی، اس میں ریسرچ پڑھ لی، اور اتنا کمزور جراثیم ہے گرم پانی سے مر جاتا ہے، بھاپ سے مر جاتا ہے، اتنے کمزور جراثیم اگر تمہاری ترقی اور ٹیکنالوجی کی کمر توڑ کر دکھا سکتے ہیں تو تم نے میرے اللہ کی طاقت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ویسے کووڈ کی بات ہے، WHO نے پریکاشنز کیا دی؟ فقط یہ پریکاشنز دی کہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دیا جائے، جس شہر میں ہو شہر سے دوسرے شہر میں نہ جاؤ۔ پھر کیا کہا؟
सेल्फ क्वारंटीन कर लिया जाए, जिसको कोविड हो वो अपने आप को कमरे में बंद कर ले, दूसरों को ताकत ना लगे। फिर क्या कहा, सोशल डिस्टेंस कर लिया जाए। फिर क्या कहा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। अब आओ बुखारी और मुस्लिम को उठाओ, किताब ताउन उठाओ, गजब ताउन का वायरस फैलाता है अहले रिसालत में। मेरे नबी ने कहा था कि लॉकडाउन कर दिया था, यानी जिधर टाउन हो उस शहर से कोई बाहर ना जाए और शहर में कोई ना आए। तुमने इतने दिन बाद बड़ी प्रिकॉशन दी कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का ताउन कर लिया, इरशाद फरमाया। तुमने कहा सोशल डिस्टेंस 6 फुट की रखी जाए। मेरे नबी ने कहा जिसको ताउन हो अगर उससे मिलना पड़ जाए तो 2 लेजों का फासला रखो, ये 6 फुट बनता है। तुमने कहा जिसको ताउन हो जाए वो सेल्फ क्वारंटीन करे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ताउन की बीमारी के लिए सेल्फ क्वारंटीन का हुक्म फरमाया, जिसको ताउन हो। तुम आज के दौर में तो रफ्तार पे चल रहे हो। अब गौर से कुरान का एक मौजूद यह भी है कि आज साइंस अपनी तरक्की की रफ्तार में जहां पहुंच चुकी है, आंखें खोलती है तो देखती है कुरान की आयत वहां पहले लिखी होती है। साइंस में इस बात पे साइंटिस्ट के बीच इख्तलाफ रहा कि कायनात कैसे बनी, ये कायनात मर्ज वजूद में कैसे, अपनी अपनी तहकीक लोग पेश करते, फिर दूसरी तहकीक आती, उसको मान लेते, कोई इसको मानता कोई उसको मानता। आखिर साइंस दुनिया की कायनात के बनने के ऊपर एक नजरिए पर आज तक मुत्तफिक है, जो आइंस्टाइन ने नजरिया पेश किया। आइंस्टाइन ने क्या कहा? आइंस्टाइन ने कहा कि ये दुनिया बनने से पहले गैसेस का मजमुआ थी। क्या था? धुआं नुमा थी, गैसेस का मजमुआ थी। और कहा ये सब गोला नुमा था, जमीन और आसमान ये सब एक जगह थे, इकट्ठे थे। फिर आइंस्टाइन ने कहा एक बिग बैंग हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे आसमान वहां चला गया, जमीन यहां आ गई, सूरज सितारे ये सारा निजाम ऐसे हो गया। आइंस्टाइन ने कहा यह सब पहले इकट्ठा था, गैसेस का मजमुआ था, यानी धुआं की तरह था, और जमीन और आसमान इकट्ठा था। फिर एक बिग बैंग हुआ जिससे जमीन और आसमान जुदा हुए। आइंस्टाइन ने जब यह तस्वुर पेश किया तो साइंस वालों के लिए यह बात नहीं होगी, लेकिन कुरान का कारी कहना शुरू हो गया, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लोगों ने पूछा इसमें यह कहने की क्या बात है? कुरान के तालिब इल्म ने कहा, कुरान की सूरह फुस्सिलत की आयत में कह रहा था, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला तख्लीक कायनात का जिक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाता है, अल्लाह आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ जब वो धुआं था, जब आसमान धुआं था। आइंस्टाइन कह रहा है ये आसमान जमीन ये सब धुएं नुमा थे, गैसेस का मजमुआ थे। और अल्लाह कुरान की सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 11 में कह रहा है, अल्लाह आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ जब वो दुखान था, यानी धुआं था। और फिर आइंस्टाइन कहता है कि बिग बैंग हुआ जिससे ये सब अलग हो गया। और अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में कह रहा है, जमीन और आसमान मिले हुए थे। क्या कुफार इस बात पे गौर नहीं करते कि जमीन और आसमान मिले हुए थे और अल्लाह ने इनको जुदा किया? अब आइंस्टाइन कहता है कि आसमान में जमीन धुआं थे, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि अल्लाह ने आसमान को देखा जब वो धुआं था। और फिर आइंस्टाइन कह रहा है जमीन और आसमान मिले हुए थे और 14.5 पहले कुरान कह रहा है। काफिरों का इस बात पे गौर नहीं करते कि जमीन और आसमान मिले हुए थे, मैंने इनको जुदा किया। आइंस्टाइन के फॉलोवर के लिए यह तस्वुर नया तस्वुर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का फॉलोवर 1450 साल से ये नजरिया रखता है। यह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान का मौजूद है। तख्लीक इंसान के बारे में साइंस क्या कहती है? इंसान के बारे में मेडिकल साइंस कहती है कि मां के पेट में बच्चा 3 पर्दों में तख्लीक होती है बच्चे की। 3 पर्दों में बच्चे के जिस्म की तख्लीक होती है। यानी आपको समझाने के लिए 3 पर्दों में, 3 अंधेरों में। अब ये कैसे उसने किया? बैठे बैठे नतीजा बयान कर दिया। बेशुमार तहकीक के बाद जब माइक्रोस्कोप से एम्ब्रियो को देखा गया, उस पर रिसर्च की गई, उसके कई रिसर्च के बाद साइंस ने यह नजरिया पेश किया कि मां के पेट में बच्चा 3 पर्दों में, 3 अंधेरों में पैदा होता है। अब आओ कुरान की अजमत को सुनो। डॉक्टर कीथ मोर ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप के जरिए जब एम्ब्रियो को देखा, उसने कहा कि ये बच्चा जो है, डॉक्टर कीथ मोर ने यह तहकीक पेश की है, 3 पर्दों में मां के पेट में तकलीफ तैयार होता है, तकलीफ होती है उसकी।
اب قرآن کریم کا سورہ زمر کی آیت نمبر 6 سنو. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وہ اللہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں 3 پردوں میں یک بعد دیگر پیدا کیا. اور علاء الدین بغدادی خازن میں کہتے ہیں 3 پردوں سے مراد ایک ماں کا پیٹ، دوسرا رحم مادر، تیسرا رحم مادر، تیسرا وہ جلد جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے. آج ڈاکٹر کیتھ مور کی ریسرچ میں میڈیکل سائنس متفق ہوئی ہے کہ 3 پردوں میں ماں کا پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے. مسلمان ریسرچرز نے پوچھا پکی بات ہے، اس بات سے پھرو گے تو نہیں؟ کہا نہیں، ہم نے انتریوں کو دیکھا، مائکروسکوپ کی مدد لی اور پھر بتا رہے ہیں 3 پردوں میں بچہ کی تخلیق ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں. پھر ہمارے اسلام کے محققین نے کہا اب سنو، جو تم آج بتا رہے ہو محمد رسول اللہ 1450 سال پہلے بتا چکے ہیں. میڈیکل سائنس کا طالب علم اس کو دیکھ کر مشت بدلتا تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فالوور یہ سن کے بھی کہہ رہا تھا صدق اللہ العظیم، دیکھو میرے اللہ نے جو کہا اور میرے مصطفیٰ نے جو کہا وہ حق ہے اور وہ سچ ہے. ڈاکٹر مارشل جانسن نے جو میں اگلی بات بتانے لگا ہوں وہ اور جو پچھلی بات بتائی وہ، یہ جب ڈاکٹر مارشل جانسن امریکہ کا بہت بڑا ریسرچ میڈیکل سائنس کا، اس نے یہ جب دیکھا، اس کے آگے جب ان قرآن کا آیات کا کسی نے مسلمان محقق نے جا کے صرف ترجمہ رکھا اور کہا کہ بتاؤ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس نے کہا یہ محمد رسول اللہ سے ملنا پڑے گا. کہا کیوں؟ کہا کہ لگتا ہے جو ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے وہ اس دور میں کسی کے پاس نہیں ہے. کہا یہ مائکروسکوپ وغیرہ تو ایجاد ہماری ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کہاں رہتے ہیں، میں نے ان سے ملنا ہے، ان کی لیبارٹری دیکھنی ہے. جو ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، ڈاکٹر مارشل جانسن نے کہا وہ ٹیکنالوجی مجھے نہیں لگتا کہ کسی کے پاس ہے. لوگوں نے کہا ان سے مل نہیں سکتے. کہا کیوں؟ کہا وہ آج سے 1100-1200 سال پہلے ہوئے ہیں. 100 سال پرانی بات ہے یا 150 سال پرانی؟ کہا وہ آج سے تقریباً 1300 سال پہلے ہوئے ہیں. کہا 1300 سال پہلے ہوئے اور یہ بتایا، کہا یہ بتا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ڈاکٹر مارشل جانسن نے کہا کیونکہ میں اس شعبے کا پروفیسر ہوں، میں کہتا ہوں اگر یہ سچ ہے کہ یہ انہوں نے 1450 سال پہلے کہا اور کہا یہ اللہ کا کلام ہے، تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں وہ سچ کہتے ہیں یہ خالق کا کلام ہے. لیکن آپ کے پاس ایسی چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے، آپ کے پاس ان چیزوں میں مطالعہ کرنے کے لیے یا سننے کے لیے بھی وقت نہیں نکلتا. آپ بس اسی میں خوش ہو جاتے ہو کہ بس دو بار آؤ، باتیں سنو، ایک تھدی لوٹاؤ اور چلے جاؤ. اور دین کی خدمت کر دی گئی تھدی لوٹا کے. نانا بھائی سنو، خدا کی قسم دنیا کو دیکھ کر سب کے باری چاہتے ہو، ایک بار اپنے نبی کو دیکھو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں. تم صرف یہ بات کرتے ہو نا، تم معجزات سن کے پڑھتے ہو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. وہ بھی سبحان اللہ، میرے نبی نے چاند توڑا، میرے نبی نے سورج کو موڑا، میرے نبی علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا، میرے نبی علیہ السلام نے پتھر سے کلمہ پڑھایا، میرے نبی علیہ السلام نے درخت کو اپنے پاس بلا لیا، میرے نبی علیہ السلام نے ٹہنی کو ہاتھ لگایا تو تلوار سے تیز ہو گئی، میرے نبی نے نواب دہن پھینکا تو 4 بندوں کا کھانا 1000 نے کھایا، میرے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا تو پانی کے چشمے ہاتھوں سے نکلے، میرے نبی علیہ السلام نے 6 یا 27 کھجوریں دی حضرت ابو ہریرہ کو، 26 سال وہ کھجوریں کھاتے رہے. یہ معجزات ہیں، لیکن تم اسی کو معجزہ صرف کہتے ہو کہ چاند توڑا. ہم کہتے ہیں یہ بخاری میں ہے، ہم مانتے ہیں ہمارے نبی نے چاند توڑا، ہم بیان کرتے ہیں، سینہ چوڑا کر کے بیان کرتے ہیں، لیکن چاند توڑنے سے بڑا معجزہ ہم اس کو کہتے ہیں میرے نبی نے جہالت کا نظام توڑا ہے. صرف معجزہ سننے کہتے ہو نا جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی. کبھی سائنس پر مسلم ریسرچرز کو دیکھو، خدا کی قسم وہ جب سائنس کی تحقیق کو دیکھتے ہیں اور پھر میرے نبی کی حدیث کے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں، وہ اپنی یونیورسٹیز میں بیٹھ کے چوب چوب کے کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی.
سنیں، میری بات سنیں، ادھر توجہ کرو، بڑے غور سے میری بات کی طرف توجہ کرو. بس تھوڑی سی بات اور سنو، مجھے آپ کی توجہ درکار ہے. پھر سائنس کہتی ہے، سائنس کہتی ہے انسان ماں کے پیٹ میں یا انسان کی جو تخلیق ہے وہ 7 مراحل میں ہوئی ہے. یہ آج کی میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ انسان کی تحقیق، اس کو آپ ابھی سرچ کر سکتے ہیں، انسان کی جو تخلیق ہے وہ 7 مراحل میں ہوئی. آپ ابھی اپنے فون پہ سرچ کر سکتے ہیں. وہ تحقیق کیا بتائی سائنس نے، جس پر پوری میڈیکل سائنس آخر متفق ہوئی. کہا سب سے پہلے ایکسٹریکٹ آف کلے، یعنی مٹی، چنی ہوئی مٹی. پھر کہا سپرومیٹک لیکوئڈ، وہ جو پانی ہوتا ہے. پھر کہا ہینگنگ ماس، یعنی خون کا لوتھڑا. پھر سائنس نے کہا چوٹ سبسٹینس، یعنی گوشت کا لوتھڑا. پھر سائنس نے کہا سکیلیٹن سسٹم، یعنی ہڈیوں کا ڈھانچال. پھر سائنس نے کہا مسکولر سسٹم، یہ مسلز، یہ جو آپ کے جسمانی ساخت کہیں گے مسلز کو جسمانی ساخت. پھر سائنس نے کہا نیو کریشن. ان 6 مراحل کے بعد ایک نئی شکل آتی ہے جسے انسان کہا جاتا ہے. اب آپ نے سن لیا، اس کو سرچ کر. جب سائنس نے یہ تحقیق پیش کی پھر ہمارے مسلم ریسرچرز چلے گئے اور کہا کہ یہ بتاؤ پکی بات ہے نا کہ اس پر سے ہلو کے نہیں. کہا بالکل یہ ہماری ریسرچ ہے، پوری سائنس اس بات پر متفق، کوئی میڈیکل سائنس، کہ یہی 7 مراحل ہیں جن میں انسان تخلیق ہوا ہے. اب عظمت قرآن سنو گے، سنو گے یا میں شعر سنو گے؟ اللہ اکبر. اب عظمت قرآن سنو. سورہ مومنون کی آیت نمبر 13، 12، 13 اور 14. آج جب گھر جاؤ گے نا، بلا وجہ اخبار پڑھتے رہتے ہو جیسے ساری دنیا تم ہی چلا رہے ہو بیٹھے بیٹھے. چلو اخبار تو پھر بھی پڑھنا چاہیے، ایک انسان کو سوجھ بوجھ ملتی ہے، حالات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. لیکن گھر جا کے فیس بک ریلز کے اوپر چڑھ کے بیٹھو گے، سمجھ آئی ہے، اور پورا رات ضائع کرو گے فیس بک ریل کے اوپر. سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا جان دیکھو، یہ دیکھو کتنا بے وقوف ہے، کیا کر رہا ہے، یہ دیکھو کتنا بے وقوف ہے. بے وقوفوں کا ابا تو تو ہے کہ ہر بے وقوف کو دیکھ رہا ہے بیٹھ کے. سمجھ آ رہا ہے؟ دنیا کا ویلا ترین انسان. حضور علیہ السلام کی حدیث نہیں پڑھی؟ حضور نے فرمایا مومن کی یہ شان ہے کہ بے مقصد چیزوں میں وقت ضائع نہیں کرتا. سمجھ آ رہی ہے؟ ساری رات فیس بک ریل میں بیٹھے رہو گے بگوڑوں کی طرح، بگوڑوں کو دیکھتے رہو گے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک رات ایسی نکالنا، پہلے سائنس کی یہ تحقیق پڑھنا اور پھر سورہ مومنون آیت نمبر 12، 13، 14 پڑھنا. مزہ نہ آیا تو بات کرنا. سنو گے؟ اللہ. سائنس نے کہا سب سے پہلے انسان جس سے تخلیق ہوا، ایکسٹریکٹ آف کلے، چنی ہوئی مٹی. سورہ مومنون کی آیت نمبر 12، 13، 14 پڑھو. اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا. پھر سائنس کہتی ہے سپرومیٹک لیکوئڈ، پانی. پھر اللہ تعالیٰ دوسرے نمبر میں بیان کر رہا ہے کہ پھر ہم نے انسان کو پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں. تیسری چیز سائنس کہہ رہی ہے ہینگنگ ماس، یعنی خون کا لوتھڑا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے اس پانی کے قطرے کو خون کیا. چوتھی چیز سائنس کہہ رہی ہے چوٹ سبسٹینس، یعنی گوشت کا لوتھڑا. پھر چوتھی چیز اللہ بیان کر رہا ہے ہم نے پھر اس خون کو گوشت کی بوٹی بنایا. پھر سائنس پانچویں چیز کہہ رہی ہے سکیلیٹن سسٹم. پھر اللہ تعالیٰ پانچویں چیز بیان کروا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے چوتھی چیز سائنس نے بیان کی. سائنس چوتھی چیز بیان کر رہی ہے چیوٹ سبسٹینس، یعنی خون کا لوتھڑا. پھر اللہ تعالیٰ چوتھی چیز کو بیان کیا فرما رہا ہے سورہ مومنون میں ہم نے پھر اس خون کو گوشت کا لوتھڑا کیا. پھر سائنس کہہ رہی ہے پانچویں چیز سکیلیٹن سسٹم. اب پانچویں چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی پھر ہم نے اس گوشت کو، اس گوشت کی بوٹی پہ کو، اس گوشت کی بوٹی کو ہڈی کیا، سکیلیٹن سسٹم. سائنس کہہ رہی ہے پانچویں چیز سکیلیٹن سسٹم ہے. اللہ فرما رہا ہے پھر میں نے اس گوشت کی بوٹی کو ہڈی بنایا. چھٹی چیز سائنس کہہ رہی ہے مسکولر سسٹم، یعنی جسمانی ساخت. پھر اللہ تعالیٰ چھٹی چیز کو بیان فرما رہا ہے پھر ہم نے اس ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا، مسلز. سائنس کہہ رہی ہے چھٹی چیز مسکولر سسٹم ہے، مسلز. اور اللہ فرما رہا ہے پھر ہم نے چھٹی چیز ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا. ساتویں چیز سائنس نے کہا نیو کریشن، اور ساتویں چیز اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم نے ایک نئی صورت بنائی جس کو انسان کہتے ہیں.
نے تو یہ پرسوں کہا ہے. سائنس کو تو 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے، یا 100 سال ہوئے ہیں یہ بات کی ہے. 1450 سال پہلے عرب کے ریگستانوں میں وہ نبی جو دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، سب کچھ اللہ سے پڑھا، اس نے بغیر کسی ٹیکنالوجی کی مدد کے بزبان قرآن جب یہ بیان کیا تو قرآن کا قاری کیوں نہ کہے اسلام زندہ باد اور قرآن زندہ باد. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ سمجھ آئی؟ یا کہ کوئی واقعہ ہے ضرورت جس کو میں نے سنانا ہے برسوں ترسوں کا؟ ایسا کوئی واقعہ تو نہیں ہے کہ میری گاڑی آ رہی تھی، گاڑی پنچر ہو گئی، گاڑی کا پنچر خود بخود لگ گیا، گاڑی تیز ہوئی اور میں یہاں آ گیا. بولو سبحان اللہ بھائی. پلیز سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، صحابہ کو پڑھو، غوث اعظم کو پڑھو، داتا صاحب کو پڑھو، اعلیٰ حضرت کو پڑھو، پیر میر علی شاہ کو پڑھو، مجدد الفسانی کو پڑھو، خواجہ عبد الکریم کو دیکھو، ابو منصور ماتوریدی کو دیکھو، امام اعظم کو دیکھو، اور سیکھو دین کیا ہے. لوگ کتنے چلے آئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. لگتا ہے تو ہمیں سمجھ ہی کوئی نہیں لگی. سر کوٹیوں پتا چلا. اب یہ تحقیق پڑھ کے آپ کو ایک بات بتاؤں، ہزاروں لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں، ہزاروں لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو یہ 7 چیزیں پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں. اور یہ لوگ کوئی عام چھاپ لوگ نہیں ہیں، یہ یونیورسٹیز کے پروفیسر ہیں، یہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں. جب جنہوں نے میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس نے یہ تحقیق دیکھی اور پھر سورہ مومنون کی آیت نمبر 12، 13، 14 دیکھی، اسلام قبول کر لیا. آپ ابھی بھی گوگل پہ لکھو اسلام تو گوگل آپ ابھی اپنے فون سے نکالو، گوگل پہ ہر ڈیلی چیز سرچ کر رہے ہوتے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ سارا دن بٹ کوائن دیکھ رہے ہو، بٹ کوائن لیٹ جو ہے سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ بٹ کوائن میں 0/0 آپ کا وہ ہوگا. سارا دن بیٹھ دو، اٹھتے گیا تھلے آئے، اٹھتے گیا تھلے آئے، بندر کی طرح. سمجھ آ رہی ہے؟ کبھی گوگل اٹھاؤ اور اسلام لکھو، آج آپ کو گوگل بتائے گا اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن. فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن. اور یار میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایسی رونا روتے مسلمانوں کا یہ ہو گیا، مسلمانوں کا وہ ہو گیا. میں کہتا ہوں آج بھی دینی غلبہ مسلمانوں کو حاصل ہے. ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے، ہم کسی کے خلاف نہیں بولتے، ہم کسی کے بارے میں برا بھلا نہیں کہتے، لیکن میں کہتا ہوں کسی مذہب کی عبادت گاہ مجھے اتنی آباد دکھا دو جتنی مسلمانوں کی مسجد ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہفتے میں مہینے میں ایک بار بھرے گی، اور وہ بھی کسی کام کے لیے نہیں، رسم کر کے لوگ چلے جائیں. مسلمانوں کی عبادت گاہ دن میں 5 مرتبہ بھرتی ہے. مکہ اور مدینہ شریف میں رش دیکھ لو، دنیا کے کسی ملک میں چلے جاؤ، جمعہ پہ اجتماع دیکھو، مذہبی لگاؤ دیکھو. کوئی مجھے ایسا بتاؤ جو بزنس کرنے سے پہلے کہتا ہو کہ ہمارے دین نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. مسلم. کوئی ایسا بتاؤ جو کھانا کھاتے ہوئے بولے کہ ہمارے دین نے کیسے بتایا. مسلم. کوئی ایسا بتاؤ جو انداز سیاست میں بولے ہمارے دین نے کیسے بتائی. مسلم. کوئی بتاؤ کہ کاروبار کے انداز میں بتائے کہ ہمارے دین نے کیسے بتایا. مسلم. کوئی بتاؤ کہ آج کی تحقیق کا، جیسے میں نے ابھی پیش کیا، آج کی تحقیق کا 1450 سال پیچھے سے تقابلی جائزہ کر کے خوش ہو کے بولے اسلام زندہ باد. مسلم. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھدار. آج بھی دینی غلبہ الحمدللہ مسلمانوں کو حاصل ہے. میں نے پہلے کہا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف بول رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے we don't disrespect anyone. سمجھ آ رہی ہے؟ We do not disrespect anyone. Even in Pakistan, we say that every religion have their right to live. سمجھ آ رہی ہے؟ ہر مذہب کو جہاں رہنے کا حق ہے اپنے انداز میں، اور پاکستان کے قانون کے مطابق جو رہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور شریعت سے نہ جائے، پاکستان کے قانون کے مطابق رہے تو ہر مذہب کو جو ہے وہ رائٹ ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ بالکل رائٹ ہے، ایکول سٹیزنز. ان کی زندگی کو بھی، نان مسلم کی زندگی کو بھی اسلامک
حقیق ہوتی ہے. قانون سب کے لیے برابر رکھا, یہودی اور مسلم کا جاتا. اب فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, اس کی تفسیر پڑھے تو جب مسلم کا اور یہودی کا, ایک سو کا مسلم کا اور یہودی کا سوشل لائف کے معاملے میں ڈسپیوٹ ہوا, اختلاف ہوا, حضور کے بارے میں رکھا گیا, حضور کے سامنے رکھا گیا, حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کروا دیا. سمجھا رہی ہے؟ لیکن ہر کسی کو حق ہے نا کہ اپنے دین کی سربلندی بیان کرے. ہم الحمدللہ سینہ تان کا بیان کر رہے ہیں. آخری بات سنو گے, ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, آخری بات سن لو گے. اللہ اکبر. آج دنیا اپنی رفتار پہ چل رہی ہے, تیز رفتار پہ دنیا چل رہی ہے. سمجھا رہی ہے؟ جب ملحدوں نے, قاتلوں نے اسلام پر اختلاف کیے نا کفار میں, تو ایک جو بہت رٹ لگائی اختلاف کی, اس نے کہا کہ جب انسان مر کے مٹی ہو جائے گا تو دوبارہ زندہ کیسے ہوگا. سمجھا رہی ہے؟ جب انسان مر گیا, جسے مٹی میں مل گیا, ہڈیاں بھی جھلس گئی. سمجھا رہی ہے؟ اب اس انسان کو دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے, اللہ کیسے کیا جائے. اچھا کہا کہ اگر اللہ نے زندہ کر بھی لیا انسان کو, تو یہ بتاؤ کہ اللہ اس کی پہچان کیسے کرے. اختلاف کیا ہے, اور اس اختلاف کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا. مینلی اختلاف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو زندہ کیسے کرے گا, اور پھر کہا کہ جب زندہ کر لے گا تو اس کی پہچان کیسے کرے گا. دنیا میں اس وقت کچھ 7 ارب کے قریب لوگ ہیں, 6 ارب کہتے ہیں, 6.5 ارب کہتے ہیں, 7 ارب کے قریب لوگ ہیں. سمجھ آئی ہے؟ اور آج پہچان کتنی مشکل سے ہوتی ہے. کنٹری کا پوچھا جاتا ہے, پھر صوبے کا پوچھا جاتا ہے, پھر شہر کا پوچھا جاتا ہے, پھر شہر میں مقام کا پوچھا جاتا ہے, گلی کا پوچھا جاتا ہے, خاندان کا پوچھا جاتا ہے, قبیلے کا پوچھا جاتا ہے, شناختی کارڈ نمبر مانگا جاتا ہے, کیا کیا مانگا جاتا ہے. تو کہا جب اول سے لے کر آخر تک ساری کائنات اکٹھی ہو جائے گی, جب آپ خود بتا رہے ہو ماں بچے سے بھاگے گی, بچہ ماں سے بھاگے گا, باپ بیٹے سے بھاگے گا, گہری دوستیاں ٹوٹ جائیں گی, کوئی یہاں سے اٹھ رہا ہے, کوئی وہاں سے اٹھ رہا ہے, کوئی وہاں سے اٹھ رہا ہے. پہچان کیسے ہوگی, اللہ پہچان کیسے کرے گا لوگوں کی. اختلاف سمجھ آیا؟ اب سنو اور جھومو مسلمان ہونے پر. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان لوگوں نے اختلاف کیا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہ کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تو تمہاری انگلیوں کے پوروں کو درست کرنے کی بھی قدرت رکھتے ہیں. انگلی کے پور یعنی فنگر ٹپس. آج سے 500 سال بعد پہلے یہ بات سمجھ نہیں لگتی, آج سے 200 سال 300 سال پہلے یہ بات سمجھ نہیں لگتی. سوال ہو سکتا تھا, میں نے کہا نا قرآن ہسٹری کی کتاب نہیں ہے. ابھی کئی چیزیں ہم قرآن کی ایسی پڑھتے ہوں گے جن کی حکمتیں ابھی ہمیں اور پتہ ہے, لیکن اب دنیا ترقی کرتے کرتے مزید ایک منزل پہ پہنچے گی, دنیا کہے گی سبحان اللہ, جیسے آج ہم ان چیزوں پہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. آج سے 500 سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ کفار نے یہ کہا کہ اللہ پہچان کیسے کرے گا. اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہارا چہرہ درست کرنے کی قدرت رکھتے ہیں, یہ کیوں فرمایا کہ ہم تو تمہاری انگلیوں کے پوروں کو بھی درست کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ آج جب ہم ایئرپورٹس پہ ٹریول کرتے ہیں, دنیا کے کئی ملک ایسے ہیں, الحمدللہ میں پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہوں, کئی ملک ایسے ہیں جہاں وہ پاسپورٹ مانگتے ہی نہیں, صرف کہتے ہیں فنگر پرنٹ دو. سمجھ آئی؟ فنگر پرنٹ لیتے ہیں, بندے کا پورا بایو ڈاٹا سامنے آ جاتا ہے, اسی سے آٹومیٹک امیگریشن ہو جاتی ہے. کئی جگہ ایسے ہیں جہاں پاسپورٹ پہ اسٹیمپ لگانے گئے وہ ختم کر دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ 10 کروڑ روپے کی چیزیں کماتے ہیں, ٹھیک ہے, 10 کروڑ روپے کمایا ملک صاحب, اور بینک میں گئے, تالا نہیں لگایا, تالے پہ شک ہے کوئی تالا توڑ دے گا, فنگر پرنٹ دے. ان کو یہ یقین ہے کہ اس فنگر پرنٹ کا دوسرا بندہ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. آج میڈیکل سائنس, آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ایک شکل کے ہوں بہو 2 انسان دنیا میں ہو سکتے ہیں,
आवाज के दो इंसान हो सकते हैं, एक सोच के दो इंसान हो सकते हैं, लेकिन जुड़वा भाई भी हो। दुनिया को इमिग्रेशन पे भी यह एतमाद है कि अगर दुनिया में दो भाई भी जुड़वा हो तो यह मुमकिन ही नहीं है कि उनका फिंगरप्रिंट एक जैसा हो। जितने लोग गुजरे और जितने आने हैं, एक फिंगरप्रिंट के दो इंसान दुनिया को इमिग्रेशन की हद पर भी ये यकीन है दुनिया में नहीं हो सकते। पहचान करिए, तुम आज फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर रहे हो, 1450 साल पहले पूछो पहचानोगे कैसे? अल्लाह पहचान के जवाब में फिंगर टिप्स का जिक्र करवा रहा है। तुम्हारे लिए फिंगरप्रिंट का तस्वर नया होगा, कुरान का कारी के लिए नया नहीं है। कुरान का कारी यह सुनकर भी कहेगा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब साइंस ने जमीन से मादनियात पे रिसर्च की ना, तो साइंस ने कहा लोहा जमीन की पैदावार नहीं है, लोहा जमीन की पैदावार नहीं। का कोई सूरत हमें जमीन की मादनियात में ऐसी नहीं नजर आ रही कि जमीन से लोहा पैदा हो। फिर साइंस ने इस पर रिसर्च की, साइंस ने कहा आज से कई हजार साल पहले शहाब साकिब इतनी जोर से जमीन पे गिरा, इतनी जोर से जमीन पे मारा गया कि उसकी वजह से लोहा जमीन पे फैल गया। अब अगर आज से हजारों साल पहले तब जमीन पे गिरा तो अंदर गया, या अगर ऊपर भी गिरा तो हजारों साल गुजर गए हैं, जमती गई आज वो जमीन के काफी अंदर चला गया। तो साइंस ने कहा कि लोहा जमीन की पैदावार नहीं है, लोहा शहाब साकिब के जरिए किसी जरिए लोहा जो है वो जमीन की पैदावार नहीं है। अब सूरह हदीद पढ़ो, आयत नंबर 25 पढ़ो। अल्लाह फरमाता है कि हमने लोगों के लिए लोहे को जमीन पे नाजिल किया, अंज़लल हदीद, हमने लोहे को जमीन पे नाजिल किया। साइंस आज कह रही है लोहा जमीन से नहीं आया, कहीं और से आया है। अल्लाह 1450 साल पहले बता रहा है हमने लोगों के लिए लोहे को जमीन पे नाजिल किया। तो पता चला साइंस अपनी रफ्तार में आज अपने आप को बड़ा समझ रही है। ये सारी बातें तो 1450 साल पहले बज़ुबान कुरान बयान हो चुकी है। अल्लाह ताला हम सबको दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कायम व दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम हलाल रखे और वफादार रखे। कल इंशाअल्लाह कम्मा वाला झाई में इंशाअल्लाह कोई मैरिज हॉल है, मैं पब्लिसिटी ना करूं तो बेहतर है, कोई मैरिज हॉल है वो इश्तहारात यकीनन मौजूद है, उसमें इंशाअल्लाह झाई में महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद होगा। जो हज़रात तशरीफ ला सकें जरूर लाएं। शब बारात की इज्तिमा इंशाअल्लाह ईदगाह शरीफ में होगा, उसमें भी तशरीफ लाने की कोशिश करें। लेकिन अहम तरीन ऐलान ये है कि इंशाअल्लाह 22 अप्रैल को अल्लाह के करम हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत और सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का सदका इंशाअल्लाह ईदगाह शरीफ में इंशाअल्लाह आलमी सालाना यौम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद होगा, जिसकी सदारत में शेख तरीक़त फरमाएंगे, अहले सुन्नत के जलील कदर उलमा इंशाअल्लाह गुफ्तगू फरमाएंगे और नजरियाती नात ख़्वान भी इंशाअल्लाह नात शरीफ पेश करेंगे। इंशाअल्लाह मैं भी गुफ्तगू करूंगा। आप हजरात जरूर तशरीफ लाए 22 अप्रैल को ईदगाह शरीफ और हमारे साथ मिलकर इंशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की बरात सनी ईस्वी के एतबार से आमद का जश्न मनाए। मलिक रियाज साहब, मलिक अशरफ साहब, मैं आपको फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपके इस मकाम पर बहुत बरकत अता फरमाए। मलिक अशरफ साहब को भी अल्लाह ताला मजीद बरक़ात और रहमतों से नवाजे। ये हमारे अशरफ साहब हों, मलिक रियाज साहब हों, शाहकोट में मैंने देखा ये माशाल्लाह हर दिल अजीज शख्सियत है, लोग इनसे प्यार भी करते हैं। मलिक रियाज साहब के पास भी जब आते हैं, जो यहाँ बैठा होता है इनके उसने अखलाक की तारीफ कर रहा होता है, इनकी खूबसूरत शख्सियत का मैं भी जो है वो बड़ा मुहिब हूँ, मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह ताला इनको भी मजीद बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको मजीद रहमत नवाजे। इनके तमाम
رشتے والے یا دوست احباب جتنے یہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مستقبل قریب میں ملک ریاض صاحب کی صاحبزادی کی شادی ہے، اللہ تعالیٰ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ ان کی بیٹی کے اوپر اپنی رحمت فرمائے، اس کو پاکیزہ زندگی دے، اس کو بہترین زندگی دے، اس کے نصیب کو بلند فرمائے اور اس کو زندگی کی خوشیاں عطا فرمائے، اور ہر دکھ اور پریشانی کو اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے دور رکھے، اس کا گھر ہمیشہ رسول اللہ علیہ السلام کی رحمتوں کے سائے میں رہے، اللہ کے فضل میں رہے، حضرت سیدہ کائنات سلام علیہا کے نگہبانی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرمائے۔ دوران گفتگو مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی میں صدق کے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ ہمیں ہمیشہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔